अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जब से ट्रम्प ने अमेरिका में इक़्तिदार संभाला है उसके बाद से नए शगुफ़ है वो छोड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से एक तो दो तीन इक़दामात किए, ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी तारकीन वतन के इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के हवाले से जो इक़दामात किए वो तो किए ही। दूसरी तरफ उन्होंने एक तो कनाडा को अपना 51वीं रियासत करार दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने पनामा कैनाल के ऊपर अपना हक जताना शुरू कर दिया, और तीसरी तरफ उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, फिर चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, जिसके बाद से इन तीनों ममालिक का अमेरिका के साथ एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी तरफ इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन असल चीज़ जो है वो जिस तरीके से अभी पहुँचे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में ट्रम्प के खुसूसी दावत के ऊपर, तो उसके बाद से वहाँ पर बातचीत का आगाज़ हो गया हुआ है। ट्रम्प के साथ इन मुलाकातों के दौरान ख़ास तौर पर नए मशरक़ी वस्ता के हवाले से बातचीत किए जाने हैं। ख़ास तौर पर जब बेंजामिन नेतन्याहू रवाना हो गए थे अमेरिका के लिए, तो उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने नए मशरक़ी वस्ता के लिए बहुत कुछ किया है, अब मज़ीद बहुत कुछ करने के लिए मैं जा रहा हूँ अमेरिका में और ट्रम्प से मुलाकात करूँगा, उसमें तमाम सूरत हाल के ऊपर बातचीत हो जाएगी। तो अभी कुछ चीज़ें वहाँ से सामने आ रही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प का एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े मशरिक़ वस्ता में इज़राइल की जो जगह है वो सिर्फ इतनी है जितनी एक बड़े टेबल पर एक पेन की जगह होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं इज़राइल को जो है मज़ीद बड़ा कर दूंगा, इज़राइल को बहुत बढ़ा दूंगा। ये अभी ट्रम्प का एक बयान सामने आया है, जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से जिस तरीके से वो कहते आ रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो गज़ा के जो शहरी हैं उनको उर्दून और मिस्र भेजना का उनका इरादा है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इनका ये बयान काफ़ी बड़ा है। अब नेतन्याहू के साथ मुलाकात की तमाम तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, वो तफसीलात सामने आएंगे तो मज़ीद चीज़ें पता चल जाएंगी। दूसरी तरफ ट्रम्प ने एक और कहानी ये डाली है कि वो पहले तो मशरिक़ वस्ता के ऊपर जंग जो है वो बंद करना चाहते थे, यूक्रेन की जंग बंद करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे हाथ से वो इज़राइल को जो है मज़ीद असला देने के ऊपर तैयारियां कर रहा है। ख़ासतौर पर इज़राइल को $1 बिलियन मालियत के जो बम्स हैं वो एक टन वज़नी बम जो है वो देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ख़ासतौर पर उन्होंने कांग्रेस में ये ऐलान किया है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ऐसा कहना है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो जदीद जो बिल्डोज़र्स हैं जो कि गज़ा के अंदर जो मकानात गिराए गए हैं, जो मलबा पड़ा हुआ उसको साफ़ करने के लिए जदीद बिल्डोज़र्स जो है वो भी फराहम करने का इरादा रखते हैं। तो ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कांग्रेस के अंदर ये ऐलान किया है। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ट्रम्प जो है वो और उसके जो अलाइज़ जो हैं, ख़ासतौर पर इज़राइल हो गया, बरतानिया हो गया, यूरोपीय ममालिक जो हो गया, वो नए मशरक़ी वस्ता के हवाले से किस हद तक सीरियस हैं। तो ये जो इनके जो मामलात अगर इस मुलाकात के दौरान अगर तय हो जाते हैं कि नया मशरक़ी वस्ता बनाना है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल के उर्दून या मिस्र मुंतकिल करना है, तो उसके नताइज ख़ास से गंभीर किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं, बहुत ही बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। क्योंकि हमास जो है, हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो, ईरान हो, और फिर उनके जो अलाइस हैं यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के फोर्सेस जो हैं वो उनके साथ एक खूनरेज़ किस्म की एक झड़प हो सकती है आने वाले दिनों में, अगर ट्रम्प जो है वो नए मशरक़ी वस्ता के अपने मंसूबे के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले याद होगा आपको कि इब्राहिम अकार्ड और सदी के डील की सूरत में उन्होंने जिस तरीके के किरदार अदा किया है इज़राइल के लिए, तो अब भी आगे कोई बहीद नहीं है कि ट्रम्प जो है वो इज़राइल के लिए, ग्रेटर इज़राइल के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि उसको उसका अपना दामाद भी जो है वो इज़राइल की उसी लॉबी का हिस्सा है जो कि ग्रेटर इज़राइल के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ जो है गज़ा के जो अवाम है वो अपने इलाके की तरफ आने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। गो कि उनके सरों पर छत बाकी नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद गज़ा के अवाम जो हैं वो जोग दर जोग अपने इलाकों में, अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, उस मलबे की तरफ वापस आ रहे हैं जहाँ पर उनके घर तो नहीं बचे हुए, सिर्फ मलबा है, लेकिन वो वहाँ आके वो ठहर रहे हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया, अपने आप को आबाद करना शुरू कर दिया, एक तरह से रिहेबिलिटेशन का अपना खुद साख्ता सिलसिला शुरू
کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی جو مجاہدین اور اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کے درمیان کافی زیادہ جھڑپیں ہو گئے، خاص طور پر ایک جھڑپ ہوئی مغربی کنارے کے علاقے میں جس میں فوجیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 6 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور آپریشن کیا گیا، یہ جو آپریشن کیا گیا تھا طوباس کا علاقہ ہے مغربی کنارے میں، اس علاقے میں کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا جو آپریشن مجاہدین کی جانب سے تیاسر کے علاقے میں کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوج کی جو آبزرویشن پوائنٹ کے اوپر ایک فلسطینی مزاحمت کار نے فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور 8 سے زائد وہاں پر بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ تو مجاہدین جو ہے وہ بالکل وہاں پر بھی اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے بلکہ یہ کہا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے غزہ سے اسرائیل کو نکال باہر کیا ہے، اسی طریقے سے ہم مغربی کنارے سے جنین سے بھی ہم اسرائیل کو نکال باہر کریں گے، اور ہمارے جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور ہم اپنے وعدے کے مطابق یہاں سے بھی بنجامن نیتن یاہو کے فورسز کو باہر نکالیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر جس طریقے سے جو طلبہ نے ایک احتجاجی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، خاص طور پر فلسطین کے حق میں، غزہ والوں کے حق میں اور اسرائیل کی جو جارحیت کے خلاف، تو اب جو ہے ٹرمپ کی ہدایت کے اوپر ان طلبہ کے خلاف باقاعدہ ایکشن شروع کیے گئے ہیں، اور جو طلبہ قائدین تھے ان کے ویزے اور ان کے جو منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطین کی حامی ایک مظاہرین، ان تمام مظاہرین کو منظم کرنے والی ایک چینی لڑکی تھی لیو لیجین، ان کا ویزا باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے تمام تر جو نئی ڈیولپ ہوتی ہے صورتحال یہاں تک تھی، لیکن دوسری طرف جو چائنا اور کینیڈا اور پھر میکسیکو کے اوپر جو ٹیرفز لگا دیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کے بعد سے ان تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ خاص طور پر کینیڈا کی جانب سے اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج کیا گیا تھا، اور جو جسٹن ٹروڈو ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تو کاؤنٹر ٹیرفز لگا دیے تھے امریکہ کے اوپر، جس میں انہوں نے ان کے تقریباً $155 بلین کے جو تجارت تھی کینیڈا کے ساتھ، اس کے اوپر 25% جو ٹیکس ہے، ٹیرفز ہے، وہ عائد کر دیا تھا۔ دوسری طرف اپنے شہریوں کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکی جو گڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو امریکی جو سامان تجارت کا ایک بائیکاٹ کا سلسلہ کینیڈا کی شکل میں یورپ کے اندر باقاعدہ طور پر پھیلنا شروع ہو گیا تھا بائیکاٹ کے حوالے سے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ خاص طور پر جو میکسیکو ہے انہوں نے بھی ٹیرفز لگا دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میکسیکو اور کی پریزیڈنٹ ہیں کلاڈیا، ان کی اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات طے ہو گئے، اور کلاڈیا نے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر تقریباً 10,000 فورسز ہیں وہ لگا دیں گی، اور وہاں سے جو ایک تو جو غیر قانونی تارکین وطن کی انفلٹریشن ہے وہ روک دیں گے، اور دوسرا جو منشیات کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے سارا کام کریں گے۔ تو اس کے بعد سے ٹرمپ نے 30 دنوں کے لیے یہ جو ٹیرفز تھے میکسیکو کے حوالے سے وہ مؤخر کر دیے تھے۔ اب یہ صورتحال کینیڈا کے حوالے سے بھی ٹرمپ نے یہی کچھ کیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ان کی 2 دفعہ ایک ہی دن میں ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، جس کے بعد ٹروڈو نے بھی کینیڈا کے ساتھ سرحد کے اوپر اپنے جو حفاظتی اقدامات سخت کرنے کا وعدہ کر دیا تھا، جس کے بعد سے اب انہوں نے بھی جو ٹیرفز ہیں امریکہ کے وہ 30 دن کے لیے مؤخر کر دیے ہیں۔ اب جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے عوام سے بھی انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ ٹیرفز کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں لگے گا، وہ 30 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ دوسری طرف چین نے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے۔ چین نے بھی کی جو مصنوعات کے اوپر امریکہ کی جانب سے 10% ٹیرفز عائد کر دی گئے تھے، جس کے جواب میں اب چائنا کی جانب سے خاص طور پر LNG اور کوئلے کی جو درآمد ہے اس کے اوپر 15% ٹیکس عائد کر دی گئی ہے، اور خام تیل کی درآمد کے اوپر اور جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے اوپر 10% ٹیرف عائد کر دیے ہیں۔ چین کی جو وزارت خزانہ ہے اس کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے جو زرعی مشینری ہے اور جو پک اپ ٹریکس ہیں ان کے اوپر بھی 10% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی اقدامات ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ تو
تو یہ اب چائنا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ٹیرفس عائد کر دیے گئے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان دونوں ممالک کے درمیان کیا صورتحال ہوتی ہے. وہاں پر تو ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. 30 دن کے لیے انہوں نے اپنے ٹیرفس کو مؤخر کر دیا ہے. اب چائنا کے ساتھ اپنے ٹیرفس کو مؤخر کرتے ہیں یا معاملات کو اسی طرح جو کہ تو ہی رکھتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ٹیرفس اور کاؤنٹر ٹیرفس کا جو کھیل ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. دوسری طرف جو ہے جو یوکرین کے حوالے سے جو ٹرمپ کے مختلف اقدامات تھے, خاص طور پر جو ان کی امداد کے حوالے سے, تو اس کے اوپر اب یوکرینی صدر جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی, ان کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو $177 ارب کی امداد کا اعلان کیا تھا. ان میں سے صرف جو ہے $75 ارب ان کو ملے ہیں, باقی رقم جو ہے وہ کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اس کے آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اہم ترین اثرات مرتب ہوں گے. ایک طرف زیلنسکی یہ الزامات امریکہ کے اوپر لگا رہا ہے کہ $177 ارب کا انہوں نے اعلان کر دیا, اس میں $75 ارب دے کر باقی ساری نیچے سے نکال لے لی اور پتہ بھی نہیں چلا. دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے امداد دی ہے امریکہ کو, اور آگے جو امداد اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یوکرین کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ معدنیات فراہم کرے. جو یوکرین کے جو معدنیات ہے وہ امریکہ کو فراہم کرے, اور امریکہ جو ہے ان کو امداد فراہم کر دے گا. تو امریکی صدر نے اس حوالے سے کہا کہ یوکرین اگر رضامند ہے تو $300 بلین کی جو امداد ہے اس کے حساب کو برابر کیا جا سکتا ہے. اب تک جو $300 بلین یوکرین کو مل چکے ہیں اس حساب کتاب کو وہاں سے معدنیات خرید کے لا کے برابر کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو نئی ٹیکنالوجی میں بہتری لانے کے لیے یوکرین کے جو معدنیات ہیں ان کی اشد ضرورت ہے. تو یہ ایک اب انہوں نے عدلے کا بدلہ شروع کر دیا ہوا ہے. تو یہ بھی صورتحال ایک عجیب سی دونوں ممالک کے درمیان بنتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتے ہیں. بہرحال جو بھی نئے ڈیولپمنٹس امریکہ کے اندر سے ہوں, چائنا کے اندر سے ہوں, پھر رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہوں, یا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.